تو سر یہ مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ یہ جو ایلیٹ ورڈ ہے، ٹرم ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پاکستانی اگر آپ کانٹیکس میں بتائیں، پھر آپ انٹرنیشنل میں بتائیں کہ ایلیٹ کا مطلب کیا ہے دراصل؟ ایکچولی یہ تو لفظ بہت ہی یعنی کہ ویگ سا اکثر جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں، اور اسی میں میرے حساب سے یہ مسئلہ ہے کافی، کیونکہ پھر کہنے کے لیے تو یہ بات بہت سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں، اس لحاظ سے تو آسان ہے کہ بھئی اشرافیہ ہے، اس میں آپ عموماً کسی خاص معیار زندگی کے بندے کو ڈال سکتے ہیں جو آسائش کی زندگی گزارتا ہے، جس کی کوئی بڑی کوٹھی ہے یا جس کے پاس آمدنی زیادہ ہے. لیکن ایکچولی اس پر بہت ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس کو ڈس ایگریگیٹ کرتے ہیں تو اس میں کون کون آتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس اس ملک میں وہ طبقات ہیں جو کہ انگریز دور سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشرافیہ کا حصہ ہیں، جیسے کہ جس کو کسی نے انگریز نے جاگیریں دیں، زمینیں دیں، جیسے کہ ہمارے جو خاص طور پہ ریاستی جو اہلکار ہیں، جو ایک خاص افسر شاہی ہے، سویلین بھی ہو، فوجی بھی ہو. لیکن پھر اس کے علاوہ پھر نئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً ریسنٹلی جو اشرافیہ میں داخل ہوئے ہیں. اب مثلاً جیسے آج کل ایک بندے کا نام ہر جگہ گردش کرتا ہے، ملک ریاض کا. تو اب ملک ریاض بظاہر تو بہت طاقتور اور بہت بڑا پراپرٹی ڈیلر ہے، لیکن اگر آپ ان کا پس منظر دیکھیں گے تو راول پنڈی میں سے ایک چھوٹے سے مطلب بہت ہی جس کو کہیں چھوٹے موٹے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور بس اس کے اندر سے یعنی کہ ایک آپ کہہ لیں کہ سیاسی اثر و رسوخ بھی ان کا بنا، اور یہ جو زمینوں پر قبضے شبضے کر کے اور ایک پورا وہ بڑا یعنی کہ اس ملک کا پراپرٹی ٹائکون بن گیا. تو یہ ایک لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی تشریح کریں کہ جب ہم اشرافیہ کی بات کریں تو ہمارا مراد کون ہے، ہم کس طبقے کی، اور طبقے سے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی ہم چاہیں گے کہ ایلیٹ کیپچر ختم ہو، لیکن کیسے ختم ہوگا؟ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ کسی ایک طبقے کی ملکیت کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے ہم ایک زمانے میں اس ملک میں زرعی اصلاحات کی بات کرتے تھے کہ جو زرعی زمینوں کے بڑے بڑے جو زمیندار ہیں ان پر ان کی حد ملکیت مطلب ایک نافذ ہونی چاہیے. اور 1977 میں بلکہ اس ملک کے پارلیمان نے ایک قانون بھی پاس کیا تھا آخری جو تھا کہ 100 ایکڑ سے زیادہ نہری اور 200 ایکڑ سے زیادہ بارانی کوئی بھی شخص نہیں زمین رکھ سکتا. تو یہ جب ہم اس طرح تفصیل میں جاتے ہیں نا کہ اشرافیہ میں ہم کس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں طرح طرح کے لوگ ہیں نا. پھر جیسے آپ نے کہا باہر کے بھی ہیں. اب پاکستان میں ایک طبقہ ہے، پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر، جو پاکستان کی سیاست پہ اور معیشت پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے، جو کہ امیر ڈائسپورا ہے، جس کو ہم ڈائسپورا کہتے ہیں. اب ایک ڈائسپورا ہمارا وہ ہے جو جس کی تعداد زیادہ ہے، جو مزدوری کرنے جاتا ہے، جو عام بندہ ہے جو گلف میں مزدوری کر رہا ہے. لیکن ایک وہ ہے جو باہر کوئی بڑا ڈاکٹر بن گیا، کوئی بڑا یعنی کہ ملٹی نیشنل کارپوریشن کا مینیجر بن گیا، اور وہ کافی اثر رکھتے ہیں اور وہ پیسہ بھی بھیجتے ہیں، وہ سیاسی تنظیموں میں اور پارٹیوں میں ایک کردار بھی ادا کرتے ہیں، وہ سرکاری افسرشاہی، فوجی، سول کے ساتھ ان کی ایک جان پہچان تعلق واسطہ بھی ہوتا ہے. تو یہ طرح طرح کے، جیسے میں نے ابھی تو صرف آپ کو 2-3 گنوائے ہیں، اور کہیں دیہات میں ہے، کوئی شہر میں ہے، کوئی باہر ہے. تو پھر کہیں مطلب صنعت کار کی بات ہوتی ہے، وہ ہے جو فیکٹری لگاتا ہے. کئی ایسے ہوتے ہیں جو صرف پیسے کی سٹہ بازی سے پیسے کماتے ہیں. تو آج کل یہ تو چلو ہم کہہ لیں کہ اچھی بات ہے کہ آج کل ایک عام نوجوان بھی یہ کہتا ہے کہ اشرافیہ ہے، اشرافیہ نے ملک کو داؤ پہ لگا دیا، یہ کر دیا. لیکن جب تک ہم اس کی تشریح نہیں کریں گے تو یہ بھی تو ہم نہیں بتا سکتے نا کہ اس کو پھر ہم اس کو ڈس امپاور کیسے کریں گے. وہ جو وسائل جو وہ لوٹ رہے ہیں وہ ہم ان سے لے کر ہم عوام کو کیسے دیں گے؟ تو زمین اگر آپ کسی سے لیتے ہیں اور کسی اور کو دیتے ہیں تو یہ ایک ٹھوس بات ہے نا. تو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم تفصیل میں چیزوں کو جانیں سمجھیں، ورنہ تو یہاں پہ تو ہر بندہ کہتا ہے اشرافیہ ہے. وہ عمران خان سے لے کر جماعت اسلامی والے بھی کہتے ہیں اشرافیہ ہے. تو اگر آپ نے کوئی ایک ایسا عوام دوست طریقے سے اس کی تشریح بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی قابل عمل یعنی کہ جس کا آپ کہہ لیں کوئی حل بتانے ہیں کہ عوام کو کیسے ان اشرافیہ سے وسائل لے کر دیے جائیں، تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس تفصیل اور باریکی میں